سب سے پہلے میں اس خدا واحد کا شکر گزار ہوں جس کا تجربہ اور مکاشفہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد آج اس مبارک دن اور مبارک موقع کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے یہ بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے دکھ، ماتم، پریشانی، مایوسی اور نا امیدی کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن فتح کا دن ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کوئی ماتم کا دن نہیں ہے، یہ کوئی مایوسی دکھ کا دن نہیں ہے۔ سو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو۔ ساری جماعت کہے آمین۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، اور 7 کلمات میں سے ایک کلمہ جس کا ذکر آج میں کیا چاہتا ہوں، لیکن اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں، المسیح نے اپنی خدمت کا آغاز جب کیا تو اس نے اپنی بادشاہت کا منشور پہاڑی واز کی صورت میں پیش کیا۔ کتنوں نے پہاڑی واز پڑھ رکھا ہے؟ اس نے اپنی بادشاہت کا منشور پہاڑی واز کی صورت میں پیش کیا، لیکن صلیبی واز 7 کلمات اس نے اپنے زمینی مشن کی تکمیل اور اپنے منشور کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ جو کچھ اس نے پہاڑی واز میں کہا تھا اس کو عملی طور پر صلیب پر کر کے دکھا دیا، کیونکہ اس کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جو کہتا تھا کر کے دکھاتا تھا۔ اس نے جو کہا اس نے کر دکھایا۔ یہ بات انتہائی اہم ہے اور میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں پہاڑی واز کے ساتھ۔ اس نے جو کچھ منشور پیش کیا تھا اس کا عملی مظاہرہ ہم صلیب پر، گلگتا کی پہاڑی پر دیکھتے ہیں۔ اگلی بات، شریعت کے مطابق، احبار کی کتاب کے مطابق، کاہن قربان گاہ پر کفارہ کے روز
7 بار قربانی کا خون چھڑکتا تھا. کتنی بار؟ احبار کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت یہ بیان کرتی ہے، کفارہ کے روز کاہن 7 بار قربانی کا خون چھڑکتا تھا. صلیب پر بولے گئے 7 کلمات المسیح کے بطور سردار کاہن قربان گاہ پر چھڑکے گئے خون کی طرح الہی عمل اور کلام ہے جو زندگیوں کو پاک کرتا ہے. ہیلیلویا! یہ وہ الہی عمل اور الہی کلام ہے جس سے آج ہم پاک کیے جاتے ہیں. صلیب پر المسیح نے 6 گھنٹوں میں تقریباً 7 بار اپنا منہ کھولا. 7 کا عدد الہی بھیدوں میں کاملیت کا عدد ہے. کاملیت کا عدد یعنی 7 کلیسیائیں، 7 مہریں، 7 فرشتے، 7 پیالے، 7 نرسنگے، المسیح کے 7 دعوے اور 7 کلمات. ان 7 کلمات میں سے پہلے 3 کلمات اس نے دوسروں کے لیے بولے، لیکن اگلے 4 کلمات یعنی آخری 4 کلمات اس نے اپنی ذات کے متعلق بولے. صلیبی مشن کی حقیقت کیا ہے؟ صلیبی مشن ہے کیا؟ میں جلدی سے اس کو بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صلیب پر مسیح کی موت بطور عوضی تھی، اور جو موت ہم پر واجب تھی اس نے اپنے اوپر لے لی اور اس نے معاوضہ ادا کر دیا. صلیب پر مسیح کا مرنا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ صلیب پر اس نے شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کیا، شریعت کے تقاضوں کو. اور اس نے کیوں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے جو میں کرنے لگا ہوں. اس نے اس لیے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا تاکہ خدا کے قانون کی بالادستی قائم ہو جائے. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس نے اس لیے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا تاکہ خدا کے قانون کی بالادستی قائم ہو جائے. ایک شخص ہنری ڈین آف کنٹریبری، اس نے ایک بار کہا تھا کہ جس قانون کو تجویز کردہ سزا اٹھائے بغیر ہی توڑا جا سکے وہ قانون دراصل قانون ہی نہیں ہوتا. آج کے قانون دان سنیں، اگر آپ میں سے کوئی لائر بن رہا ہے، اس نے کہا کہ جس قانون کو تجویز کردہ سزا اٹھائے بغیر ہی توڑا جا سکے وہ قانون نہیں ہوتا. المسیح نے خدا کے قانون کے حاکمیت کو، خدا کے قانون کی بالادستی کو صلیب پر قائم کیا ہے. اور صلیب پر خدا کی محبت اور عدل کے حسین امتزاج کو ہم دیکھتے ہیں. صلیب پر عدل اور محبت بیک وقت ظہور پذیر ہوئے. بیک وقت، ایک ہی وقت میں صلیب پر خدا کا عدل اور خدا کی محبت ہمیں نظر آتے ہیں. آئیے ہم اپنے متن کی طرف بڑھیں گے اور بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے. پہلا کلمہ جس کو ہم معافی کا کلمہ کہتے ہیں، لیکن دوسرا کلمہ جو المسیح نے صلیب پر بولا نجات کا کلمہ کہلاتا ہے. نجات کا کلمہ.
اور اس کلمے کے لفظ میں آج اس کی لفظی تشریح پر بھی بات کروں گا. اس نے اپنی زبان سے کہا، لکھا ہے اس نے اس سے کہا. اس نے یعنی مسیح نے ڈاکو سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ المسیح کو جب صلیب چڑھایا گیا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو، اور لوکا طبیب نے ان کو براہ راست بدکار لکھا ہے، گنہگار. اور لوکا طبیب کا روح القدس کی تحریک سے ان کو گنہگار اور بدکار لکھنا پرمانی ہے. یہ خاص بات ہے. کچھ بھی بائبل مقدس میں اناجیل نویسوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. اس کا ان کو لکھنا کہ یہ بدکار تھے، یہ پرمانی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص اس زمین پر گنہگار ہے اور سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے. لیکن تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ دراصل مسیح کی آمد سے پہلے اس خطے میں ایک یہودی گروہ تھا جو اپنے آپ کو زیلوتیس کہتے تھے. زیلوتیس کا مطلب ہے غیرت مند. اور وہ اکثر و بیشتر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، اور ان کی بغاوت کی وجہ بڑی دلچسپ تھی. وہ رومی حکومت کو ختم کر کے یہودی حکومت کو، خدا کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ برابا ڈاکو بھی ان میں سے ایک ہی تھا. تاریخ لکھنے والوں نے ان دونوں ڈاکوؤں کے مختلف نام بیان کیے ہیں. جب میں اس کا گہرا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے مختلف جگہوں سے ان کے مختلف نام ملے. ہم اس بات پر نہیں جائیں گے کہ ان کے نام کیا تھے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ غیرت مند لوگ تھے اور یہ نجات کی تلاش میں تھے. یہ نجات چاہتے تھے، یہ رومی حکومت سے نجات چاہتے تھے. اور اسی پاداش میں ان کو المسیح کے دائیں بائیں مصلوب کر دیا گیا. اب یہاں پر منظر کیا ہے؟ ذرا اس منظر پر غور کیجیے اور سوچئے کہیں ہم بھی تو ان ڈاکوں میں سے نہیں ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا، ہوا افسوس جب میں نے بغور اس بھیڑ کو دیکھا. ہوا افسوس جب میں نے بغور اس بھیڑ کو دیکھا، مجھے ہر بے ادب میں اپنی ہی صورت نظر آئی. مجھے ہر بے ادب میں اپنی ہی صورت نظر آئی. آج ہم ان ڈاکوؤں پر غور کریں گے. پہلا ڈاکو جو اس کے بائیں طرف مصلوب ہوا، یہ ڈاکو بھی نجات کا، مخلصی کا خواہاں تو ہے، یہ چاہتا ہے نجات مل جائے، لیکن اس کے سوچنے کا انداز فرق ہے. یہ مسیح کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا. یہ تنقید کر رہا ہے. مسیح کے بارے میں اس کا سوچنے کا انداز فرق ہے. آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی ہر وقت تنقید سے بھری رہتی ہے.
میں تنقید برائے اصلاح کے خلاف نہیں ہوں. کسی بہتری کے لیے تنقید کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ مسیح پر لان تان کرنے لگا. کیسا مسیح ہے تو جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، ہمیں بھی نہیں بچا سکتا؟ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. یہ بلا جواز تنقید کر رہا تھا. یاد رکھیں، الہی منصوبہ کچھ اور ہے، لیکن آدمیوں کے سوچنے کا انداز. فقیہ فریسی کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ہمارے بھائی خالد نے دعا میں یہ کہا، فقیہ فریسی بھی یہ کہہ رہے تھے اگر تو مسیح ہے تو نیچے اترا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن خدا کا اپنا طریقہ ہے، انسانوں کا اپنا طریقہ ہے. یہ بائیں طرف لٹکا ہوا ڈاکو یہ کہہ رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، بلا جواز مسیح پر تنقید. لیکن دائیں طرف لٹکا ہوا ڈاکو، اس کے لفظوں پر غور کیجئے، اس نے اس کو ملامت کی. اس نے کہا دیکھ یار، ہم تو اپنے گناہوں کے سبب سے لٹکے ہوئے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہے، ہم نے تو بغاوت کی ہے، ہم تو مجرم ہیں. لیکن اس شخص نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو بے گناہ ہے. یہ پہلے گفتگو کا آغاز اپنے ساتھی کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اور اس مکالمہ کے بعد وہ خداوند سے ایک درخواست کرتا ہے، اور درخواست بڑی سمجھنے والی ہے. درخواست کرتے ہوئے سب سے پہلے لفظ جو وہ کہتا ہے، اے یسوع. اور میں غور کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں اس شخص نے جب کہا ہوگا اے یسوع، اے خرسطس، اے یسوع، جب اس نے کہا ہوگا اے یسوع تو ضرور یہ ان معنوں کو جانتا ہوگا. اس کو پتا ہوگا کہ یسوع کا مطلب ہے اے نجات دینے والے. اب اس کا مخاطب کرنے کا طریقہ، اے نجات دینے والے. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. ایک بات بڑی اہم ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ بھائی خالد، اگر تو آیا تو میرے لیے گوڑ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے. نہیں، اس نے کہا یقین کے ساتھ کہ تو بادشاہ ہے، تو نجات دہندہ ہے، اور تو اپنی بادشاہی میں. ایک مفسر نے اس کو یوں بیان کیا ہے، اس نے کہا کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو وہ مسیح کی آمد ثانی کا ذکر کر رہا تھا کہ جب تو اپنی دوسری آمد کے وقت آئے تو مجھے بھی یاد کر لینا. عزیزو، ڈاکو کا، صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کا رویے پر غور کیجئے. ایک مسیح پر تنقید کرنے والا ہے، اور دوسرا تائب دل ہو کر سچے دل سے توبہ کرنے والا. اگر ہم اس ساری درخواست پر غور کریں، اور آپ نے اور میں نے کئی بار نجات کے بارے میں پیغامات سنے ہوں گے
کتنوں نے نجات کے بارے میں پیغامات سنے ہیں؟ نجات، اور بیان کیا جاتا ہے بائبل کے مطابق کہ نجات کے اندر 3 قدموں کا ہونا، 3 سٹیپس کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار، اور پھر مسیح پر ایمان لانا کہ وہ نجات دہندہ ہے، اور پھر یقین کرنا کہ اسے نجات مل گئی ہے۔ یہ 3 خاص باتیں نجات کے عمل میں ضروری ہیں۔ نجات کے 3 اقدام ہیں۔ صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کی زندگی میں نجات کا جب ہم یہ کلمہ اس کے لیے بولا گیا تو یہ تینوں کام وہاں پر ہوئے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیا۔ اس نے کہا ہم تو اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں، اور پھر وہ یسوع پر ایمان لایا جب اس نے پکارا اے یسوع، ایمان لایا، اور پھر اس نے مسیح کو بے گناہ بھی کہا۔ اس نے کہا تو ہی بے گناہ ہے۔ ایک بات اور دھیان سے سن لیجئے، بغیر گناہ کے ذات، میں سوچتا ہوں کہ یقیناً اس ڈاکو کو پتا ہوگا کہ ایک ہی الہی ذات ہے جس نے کبھی کوئی گناہ، وہ اس کو بے گناہ کہتا ہے۔ حالانکہ بہت سے یہودی یہ جانتے ہیں کہ انسانوں سے خطائیں ہوئیں، انسان خطائیں کرتے ہیں، انسان گنہگار ہیں، انسانوں نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، خدا قدوس نے اپنے رحم سے انہیں معاف کیا، لیکن ایک ہی ذات ہے جو بے گناہ ہے، اور ڈاکو مسیح کو کہتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور پھر وہ یقین کرتا ہے کہ یہی مسیح موعودہ ہے۔ وہ یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ مسیح موعودہ ہے، اور وہ اس کی بادشاہی کو مانتا، اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتا، اس کی بادشاہی کا اقرار کرتے ہوئے یہ درخواست کر رہا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مقدس پطرس کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ جب مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو، تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جتنی بادشاہی کی سمجھ پطرس کو لگی تھی، اتنی ہی بادشاہی کی سمجھ اس ڈاکو کو صلیب پر لگ گئی۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اس کے اندر خدا کی قربت کا یقین، مسیح میں نجات پانے کا یقین۔ آئیے میں تھوڑے وقت کے لیے ان لفظوں پر بھی آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں جو لفظ بولے گئے، پھر ہم اس کے بعد ایک ڈیووشنل بات کریں گے۔ متن میں لکھا ہے اس نے اس سے کہا، اس سے کہا، یونانی لفظ لیگو، اس نے کہا، یہ فعل حال صیغہ متکلم ہے۔ فعل حال سمجھتے ہو نا، پریزنٹ ٹینس، صیغہ متکلم، اس سے کہا۔ یہاں پر یونانی لفظ اس سے کہا، اور یونانی زبان کے قواعد کا یہ اصول ہے کہ یونانی زبان میں فعل حال کسی مسلسل عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
مسلسل عمل کے لیے. اسی کی سنیے میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. مسلسل عمل کے لیے جب یسوع نے اس سے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی کہہ رہا ہے. Are you getting my words? سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکو سے جو کہا وہ آج بھی کہہ رہا ہے. اور یعنی خداوند کے اس فعل کو، اس کام کو جو اس نے ڈاکو کے لیے کیا، وہ آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نجات کے دروازے صرف ڈاکو کے لیے نہیں بلکہ ہر ایمان لانے والے اور ہر سچی توبہ کرنے والے کے لیے صلیب پر کھول دیے گئے. ہر ایمان لانے والے اور سچی توبہ کرنے والے کے لیے نجات کے دروازے کھل گئے جب اس نے اس سے کہا. کیا کہا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. بڑی دلچسپ بات آ گئی ہے، سمجھیے. یہاں پر یونانی بائبل میں، یونانی متن میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے آمین. مسیح نے اپنی گفتگو کا آغاز، اس جملے کا آغاز آمین سے کیا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر کوئی جملہ، کوئی بات آمین سے شروع کی جائے تو اس کے معنی اور ہیں، اور اگر کسی بات کے آخر میں آمین کہا جائے تو اس کے معنی اور ہیں. اگر اختتام پر لفظ آمین بولا جائے تو اس کے معنی ہیں ایسا ہی ہو. بنیادی طور پر لفظ آمین یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ الف، میم اور نون سے ہے. اور اب یہ لفظ دنیا کی بہت سی زبانوں میں مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ اگر کسی جملے سے پہلے بولے جائیں تو اس کے معنی اور اگر کسی جملے کے آخر میں بولے جائیں تو اس کے معنی آخر میں بولے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. آمین. لیکن اگر شروع میں یہ لفظ آمین لگ جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اس کے معنی پھر ہوتے ہیں میں تم سے حلفاً اور وثوق سے کہتا ہوں. حلفاً اور وثوق سے. اور بائبل مقدس میں اس کی مثال یہ ہے کہ المسیح نے جب یہ کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی، تو یہاں پر بھی اس نے کہا آمین. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین تو، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. آمین. ایسا الہی بیان جو قانونی حیثیت رکھتا ہو. مسیح یہ کہہ رہا تھا میں تم سے حلفاً کہتا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا آج ہی. کب؟ کل نہیں. وہ دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے جس کے پاس جائیں تو وہ کہیں اچھا کل لائیں، کل لائیں، آج تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے ایک مثال یاد آتی ہے جو اکثر ہم کوٹ کیا کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی ماں
لے کر گئی تھی. وہ مثال کچھ اور انداز سے ہے، لیکن اس نے کہا کہ کل اپنے بچے کو لے کر آنا. اور بعد میں پتا چلا کہ اس نے کیوں اس کو دعا نہیں دی تھی. اس لیے کہ اس نے اس دن خود بھی گڑ کھایا ہوا تھا. ماں پریشان تھی، یہ چاکلیٹ بڑے کھاتا ہے، اس کے دانت خراب ہو جائیں گے، اس کو منع کیا جائے. تو نے کہا کل لانا. دنیا کے لوگ، دنیا کے لیڈرز، دنیا کے نام نہاد مذہبی لیڈر آپ کو یہ کہیں گے کل لائیں، ہمارے پاس دینے کو آج کچھ نہیں ہے، ہم مانگ کے لائیں گے کسی سے پھر تجھے دیں گے. ایک گیت کتنا خوبصورت تھا پنجابی کا، منگتے کو منگنا تے لانتی دا کام ہے. جڑا آپ ہی مانگ کے لیا پیا تے وہ دے کو منگن چلے جاتے ہیں. منگتے کو منگنا تے اگلے لفظ پتہ کی نے، جدا یسو داتا پھر انہوں کیڑا کام ہے. اس نے اسے کل کا نہیں کہا، کوئی نعرہ نہیں لگایا، کچھ ایسی بات نہیں کہ اس نے کہا آج ہی، رائٹ ناؤ. اور یہاں پر جو لفظ ہیں ان کا مطلب ہے فوراً، اسی وقت. اب سوال کریں گے کہ جی اس کے بعد تو تھوڑے وقت کے لیے اور مسیح صلیب پر لٹکا گیا، وہ تو جنت میں نہیں گئے. آپ کہہ رہے ہیں فوراً، اسی وقت، فی الفور. تو میرا جواب یہ ہوگا، جب مسیح نے کہا کہ تو ابھی، تو وہ بادشاہی کا فرزند بن گیا، جیسے میں اور آپ آج بادشاہی کے فرزند ہیں. اور پھر اس نے کہا آج ہی تم میرے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہاں پر میرے ساتھ لفظ ہے کسی دوست کو اپنے پہلو میں بٹھا لینا. کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی چاہنے والے کو، کسی محبت کرنے والے کو اپنے پہلو میں بٹھا لینا، اس سے بغل گیر ہو جانا، اس کو اپنی گود میں بٹھا لینا. کتنا محبت کرنے والا وہ خداوند ہے. اس نے کہا میرے ساتھ. اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کی محبت کی کوئی حد ہم مقرر نہیں کر سکتے. وہ کتنا پیار کرنے والا ہے. میرے ساتھ. میں جب ان لفظوں پر غور کرتا ہوں مجھے بڑے حوالے یاد آتے ہیں غزل کی کتاب کے، مکاشفہ کی کتاب کے. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو کوئی میری آواز کھول کر سن کر دروازہ کھولے گا، میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اور اس کی رفاقت، اس کے پہلو میں بیٹھنا، اس کی گود میں بیٹھنا، اس کی باہوں میں سمٹ جانا. دنیا دار اور دنیاوی خیال رکھنے والے اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے روحانی آنکھوں کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، روحانی دل کی ضرورت ہے. اس کے بازوؤں میں سمٹ جانا. تو میرے ساتھ ہوگا. کتنی محبت سے اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا. کتنا پیار کرنے والا ہے. یہ تو ہم نالائق ہیں کہ اتنے محبت کرنے والے خداوند کو رد کرتے ہیں اپنے نالائق کاموں سے. آج کی دوپہر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کس قدر پیار کرنے والا ہے وہ. پہلو میں ہمیں جگہ دیتا ہے،
وہ اپنی باہوں میں ہمیں کھینچ لیتا ہے. اور پھر اس نے کہا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس لفظ قدیم فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے جو اصطلاحی اور وسیع تر معنی ہیں، فردوس کا مطلب خدا کی حضوری، خدا کا تخت. اور ایک بائبل کے مفسر نے باغ عدن کے اندر ایک فردوس کا بھی ذکر کیا ہے. اس نے کہا وہ جگہ فردوس تھی جہاں پر آدم اور حوا خدا سے ملاقات کرتے تھے. سوچنے کا انداز ہے اس کا اپنا. اور اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میری اور آپ کی زندگی پر اس کے اطلاق کی بات کر کے میں اپنے پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں، اس کلمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا اطلاق آج مجھ پر اور آپ پر کیسے ہوتا ہے. پہلی بات، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہوں سے نجات اور گناہوں سے مخلصی صرف خدا کا بیٹا جو مصلوب ہوا، جس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کفارہ دیا، جس نے اپنا خون بہایا، صرف اسی کے پاس آنے سے نجات ملتی ہے، اور وسیلہ نجات صرف یسوع المسیح ہے. اور کوئی نجات مت کسی اور کے پاس نجات کے لیے جاؤ. زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا. نجات کون دیتا ہے؟ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. دوسری بات جو آج میں اپنے سننے والوں سے خاص طور پر بالخصوص کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میرے نزدیک آپ کے لیے بڑی، میرے لیے بڑی اہم ہے. نجات پانے کے لیے، توبہ کے لیے، نجات پانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے عمر، حالات، ماحول، وقت یہ شرط نہیں ہے. ڈاکو کی اس توبہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اگر میں ہوں نا اتھے تو میں کہنا سی اچھا جی میں بچ گیا تو پھر کر لاں گا توبہ. آج تے خداوند بچانا جے بچ گیا تو پھر توبہ کراں گا. Am I right؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم میں سے بہتوں کا یہی خیال ہے، اور بہت سے لوگ آج بھی اسی خیال میں یہاں پر بیٹھے ہیں. نجات پانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے وقت، حالات اور ماحول یہ شرط نہیں ہے. کس طرح کے ماحول میں اس شخص نے توبہ کی، کس طرح کے ماحول میں یہ شخص خداوند کی زندگی کو پا گیا، نجات کو پا گیا، آسمان کی بادشاہی کا شہری بن گیا. آج ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا کوئی گل نہیں اگلے مہینے بپتسمہ لے لوں گا. آپ جانتے ہیں اگلا مہینہ آپ کی زندگی میں آئے گا. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں کلیئر کر دوں. کچھ لوگ یہ بھی ایک نا بڑا سوال اٹھاتے ہیں، او جی تسی یہ بپتسمے دا بڑا ذکر کر دیو، پانی دے بپتسمے دا، ڈاکو نے کیڑا بپتسمہ لیا سی؟ ہاں جی، ایک بھائی نے مجھے کہا، اس نے کہا ڈاکو نے کیڑا بپتسمہ لیا سی؟ میں نے کہا ہاں یہ درست ہے کہ ڈاکو نے
باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے گہرے پانی میں ڈبکی کا بپتسمہ نہیں لیا تھا. چلے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اندر سے باطن سے اتنا ٹوٹ چکا تھا، اس کی زندگی خالص طور پر خداوند کی حضوری میں آ چکی تھی. اگر یہ زندہ رہتا تو میرا یہ پورا یقین ہے کہ یہ ضرور بپتسمہ لیتا. یہ خداوند کا، اپنے آقا کا، جس نے اس پر رحم کر دیا تھا، ضرور اپنے خداوند کا حکم مانتا. اب ہم کیا یہ انتظار کریں کہ جدوں میں مرن لگا گا نا تے میں اپنے گھر والوں کو کہنا گا جدوں میں مرن لگا نا ادوں مینوں دسیو تے ادوں میں توبہ کر لاں گا. کہ ڈاکو کی طرح ساری زندگی موج میں لا کرو، یاشی کرو، جدوں پتہ نہ مرنے والا. کیا کسی نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. ترجمہ بعد پوچھو، وہ نہیں دسنا. کیا فائدہ اگر جوانی میں توبہ نہیں کی؟ بڈھے ویلے تسبیح پھیری تے پھردی سیدھی پٹھی. طالب ہون کیوں متھا رگڑے، عمر گئی جدوں لٹی. کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، یہ خیال ہے. عزیزوں، توبہ کے لیے عمر، وقت، حالات اور ماحول شرط نہیں. اور اگلی بات، کوئی زمین پر بھی ہو وہ سمجھتا میں بہت گنہگار ہوں، میں نے تو بڑے ہی گناہ کیے ہیں اور میرے گناہوں کو تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں. لیکن آج خوشخبری ہے، تمہارے گناہ بھلے کرمزی کیوں نہ ہوں، وہ بھارت دھو کر سفید کر دے گا. یسوع کا صلیب سے بہتا ہوا خون ہر طرح کے گنہگار کو شفا دینے کے لیے جاری ہے، نجات دینے کے لیے جاری ہے. مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. آخری بات جس کا اطلاق ہم پر ضروری ہے، عزیزوں، ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ نجات اپنی نیکیوں سے، اپنی کارکردگی سے ہم کما سکتے ہیں. ہم نجات کمانے پر ایمان نہیں رکھتے. آج بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے اور وہ اسی طرح سوچتے ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے بہت سے اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، خیرات کریں گے، دائیکی دیں گے، شاید ہمارے گناہ بخشے جائیں. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ شاید. اچھا، پھر بھی یہ کر کے بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. آئے کہ تو جو کام ہی نہیں سیدھا ہو رہا تھے. جب آپ صحیح ٹریک پہ نہیں چڑھے ہوئے تو یقین نجات کا کہاں سے آئے گا؟ آپ تو خود اپنی کوشش سے نجات کمانا چاہتے ہیں اور خود اپنے نجات دہندہ خود بننا چاہ رہے ہیں. رسوماتی اور روایتی مذہب کے ماننے والے، بھلے وہ نام نہاد مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، رسوماتی اور روایتی مذہب کے ماننے والے، ان کے اپنے طریقے ہیں نجات پانے کے. لیکن ڈاکو کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق ہم اپنے طور پر نجات، گناہوں سے رہائی اور مخلصی نہیں پا سکتے. ہماری شکتی نہیں ہے. آپ
کو بھی اندازہ ہوا ہوگا, مجھے بھی اندازہ ہے, مجھے تو تلخ تجربات ہیں میری زندگی میں, یقیناً آپ کی زندگی میں بھی یہ تجربات ہیں. کیا آپ نے کبھی کئی بار کوشش نہیں کی کئی چیزوں کو چھوڑنے کی ہے نا کوشش؟ کیا آپ اس کوشش میں ناکام ہوئے تھے؟ جی ہاں, میں ہوا, آپ بھی ہوئے ہوں گے. کئیوں نے کوشش کی کہ یہ بری عادتیں چھوڑ دیں, لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چھوڑ پائے, پھر کتنا کتے انہوں نے اپنے دل سے عہد کیا میں اس بری عادت کو چھوڑ دوں گا, اور اپنی کوشش سے چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے. کئیوں نے کہا, وعدے کیے, قسمیں کھائیں, گھر والوں سے مٹھائیاں بٹوائیں, پتہ نہیں کیا کیا کیا. میرا بھی ایک کزن سی, یار سی, وہ کئی باری میرے کو مٹھائی کھا لینا سی. کہتا جی, اس وقت وہ مجھے استاد جی کہتا تھا, استاد جی آج تسی مٹھائی منگاؤ, میں پکی گل ہے سکٹاں چھڑنا. انہیں بڑی باری میرے کو مٹھائیاں کھا دی دیا, تو پھر کوشش کرتا سی, کوئی ہفتہ چھڑتا سی, پھر اتھے ہی جاؤ اتھے ہی. میں جان بوجھ کے یہ مثالیں بتانا چاہتا ہوں, مت اپنی کوشش سے نیک بننے کی کوشش کریں, آپ کی کوشش ناکام ہو جائے گی. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں, اگر آپ کوئی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں, برے کاموں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بری عادات کو چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ خداوند ایک کام کر لیجئے, صرف آپ اپنی کوشش سے نہیں کر پائیں گے. اپنے مسیحا کے پاس آئیے, خداوند کے پاس آئیے, اور اسے اس ڈاکو کی طرح کہیے, خداوند میں گناہگار ہوں, میں اپنی مدد نہیں کر سکتا, میں اپنی کوشش سے اس بری عادت کو نہیں چھوڑ سکتا, تو میری مدد کر, کیونکہ تو نیک ہے اور تو پاک ہے, اور تو ہی مجھے پاک کر سکتا ہے. بائبل مقدس نجات کا مکاشفہ نیکیوں سے نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکی نہ کریں. بائبل کہتی ہے کہ جن کو نجات مل گئی وہ نیک کام کرنے کے لیے مخلوق ہوئے, اور ان کی نیکیاں ان کے حساب میں لکھی جاتی ہیں. ایک اور دساں, گناہ کی حالت میں کی گئی نیکیاں خدا کے رجسٹر میں کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنے رجسٹر میں لکھی ہے. میں نے 5,000 فلانی بیوہ نو دیتا سی, 10,000 فلانے یتیم نو دیتا سی. ساتھ گناہ بھی چل رہا ہے, زندگی کے اندر باقی باتیں بھی چل رہے ہیں. کس کام کی نیکیاں؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف خداوند کے پاس آئیے. اس ڈاکو کی طرح کسی خادم نے ایک بات کہی تھی, یہ آخری بات ہوگی. اس نے کہا مسیح نے میرے اتنے گناہ معاف کیے, میں اتنا بڑا گنہگار تھا, میں اتنا بڑا گنہگار تھا کہ مسیح نے میرے سارے گناہ دھو کر معاف کر دیے, اور اب میرے اندر نجات کا یقین ہے کہ میں مسیح کے خون سے دھل کر اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر خدا کا بیٹا بن گیا ہوں. اس شخص نے یہ کہا تھا, اس نے کہا تھا اگر آسمان پر جا کر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہاں ابدیت میں فردوس میں خدا کی حضوری میں جا کر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تو کس سے ملنا چاہتا ہے, آپ جب خدا کی حضوری میں جائیں گے آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ چلو جی میں کہوں گا, اور ایک ادھروں واضح یسوع کو, یہ بہت اچھی خواہش ہے, یسوع سے ملنا چاہیں گے, یہ تو ملیں گے, ضرور ملیں گے, اور پورا یقین ہے ملیں گے. میں کہتا ہوں میں اپنے ابو سے ملنا چاہتا ہوں, میں I love him too much. شاید کوئی شوہر کہے میں وہاں پر اپنی بیوی سے ملنا چاہوں گا, بیوی کہے میں اپنے شوہر سے, یا آپ کہیں میں اپنے بیٹے سے, بیٹی سے, میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں, وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے, اب وہ
बड़े बड़े अजीब नजरियात हैं। एक नज्म मैंने पढ़ी थी, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उस नज्म में एक बच्चा है, वो कहता है वी आर 7। शायर उसको समझाता है कि आप 6 बहन भाई हैं, वो कहता है नो 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 वी आर 7, हम 7 हैं। किसी ने पढ़ी हो तो उसको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। और उससे पूछा गया कि तू किससे मिलना चाहेगा? उस शख्स ने कहा जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मैं सबसे पहले उस डाकू को ढूंढूंगा और उस डाकू से पूछूंगा मुझे बता खुदा का फजल कितना बड़ा है, खुदा का फजल कितना बड़ा है। उसके फजल से निजात मिलती है। और उसके सामने झुकें और उसे कहें ऐ खुदावंद अपने फजल से मुझे धो दे, अपने फजल से मुझे पाक कर दे, अपने फजल से मुझे अपना बना ले। अब ये सब सर झुके खुदावंद की हजूरी में और सोचना शुरू कीजिए उसका फजल कितना बड़ा है, उसका फजल कितना बड़ा है। वो अपने फजल से हमें निजात देता है। दूसरे कलमे से हमें ये पता चलता है कि निजात सिर्फ यीशु देता है। हालात, वक्त और माहौल शर्त नहीं है। कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार भी उसके पास ताइब दिल होकर सच्चे दिल से तौबा करके आ जाए तो वो उसे बख्श देता है, उसे मुआफ कर देता है और अपने फजल से उसे अपने खानदान में शामिल कर लेता है। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो आज इस मुबारक दिन पर मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दो।